أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ اور عزیز ساتھیوں، پچھلے کئی خطبوں میں موت سے متعلق گفتگو کتاب و سنت کی روشنی میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی کی تیاری سے متعلق ایک چیز ہے محاسبہ کرنا۔ محاسبہ کہتے کسے ہیں، محاسبہ کا فائدہ کیا ہے، اور اسی طرح سے محاسبہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ محاسبہ کی کتنی سخت ضرورت ہے ہم سب کو۔ اور یہ محاسبہ سال میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ محاسبہ ایک مومن ہمیشہ کرتا ہے، اور ہمیشہ اگر نہ کر سکے تو کم از کم رات میں ایک بار ضرور کر لے۔ محاسبہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی رات میں اپنے دن کے اندر کیے گئے اعمال کو چیک کرے۔ رات میں جب خالی ہو جائے، دن کی تمام مشغولیات سے فارغ ہو جائے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان دن میں صبح سے لے کے شام تک پریشان رہتا ہے اور طرح طرح کے کاموں میں، طرح طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو پھنسا کے رکھتا ہے، اور وقت کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ رات میں اپنے دن کے اندر کیے گئے اعمال کو چیک کرے اور محاسبہ کرے، اور وہ دیکھے کہ اگر اس نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس اچھائی کو باقی رکھنے کی تدبیریں کرے۔ اگر کچھ اچھا کیا ہے تو اس کو باقی رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرے کہ اس میں مزید اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کام کو اور آگے بڑھایا کیسے جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے بھی اسے فکر دامنگیر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیک کرے کہ آج اس نے دن میں کیا کچھ کیا ہے۔ اگر اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں یا پورا اچھا ہی اچھا کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس اچھائی، اس بھلائی، اس خیر پر باقی رہنے کی تدبیریں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے آگے مزید بڑھانے کی تدبیریں کرے کہ اور خوبی کیسے بڑھ سکتی ہے، اور بھلائی کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے یا اسی طرح سے اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں کو اور بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، اس تعلق سے وہ سوچ و فکر میں لگا رہے۔ اور اگر کچھ برا کر گیا ہے، کچھ گناہ کے کام ہو گئے ہیں، انسان ہے نا، ہو جاتا ہے، تو اگر کچھ اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کی بھرپائی کرے، اس کی بھرپائی کی فل کوشش کرے جہاں تک ممکن ہو۔ اگر اس کی بھرپائی ممکن نہ ہو، کچھ چیزوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو تیر نکل گیا، اب بندوق کی گولی نکل گئی تو واپس نہیں آتی، تو اگر کوئی ایسا برا عمل ہو گیا، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے اچھے کام خوب کرے، تو یہ اچھے اچھے کام اس برائی کو مٹانے کا ذریعہ اور سبب ہوں گے۔ حدیث و قرآنوں میں یہ بات ملتی ہے۔ ایسی چیزوں سے پھر بعد میں مستقبل میں بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو برائی سے وہ حتی الامکان بچ بھی جاتا ہے اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور اچھائی کی خوبی بھی یہ ہے کہ وہ برائی سے دور کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں، اگر ایک آدمی مشغول ہو گیا اچھے کام میں تو برے کام کا وقت ہی نہیں ملا۔ تو ایک طرح سے ایک انسان جب اپنے آپ کو اچھائی میں لگا دیتا ہے تو اس کو اچھے کام دکھنے لگتے ہیں، اچھائی کے راستے کھلتے جاتے ہیں، اور برائی کا اسے موقع نہیں مل پاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دماغوں کو خالی نہ رکھو، کیونکہ خالی گھر شیطان کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ جن کے پاس زندگی میں کوئی مشن نہیں ہوتا، وہ دیکھیں وہ زندگی میں اٹانگ پٹانگ کام کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ نہیں کام کرتے، اچھا کام نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مشن نہیں ہے۔ اور جن کے پاس مشن ہوتا ہے ان کے پاس اس مشن کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، وقت کم پڑ جاتا ہے۔ تو
اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ رکھیں، ہدف رکھیں، کوئی مشن ہونا چاہیے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ عام طور پر ہمارا مشن کیا ہے؟ پیسے کماؤ، گھر بھیج دو، بس۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ٹارگٹ ہے؟ گھر والوں کے پاس ٹارگٹ کیا ہے؟ پیسہ آ رہا ہے، کھاؤ پیو، عیش مستی، چھٹی، پھر ختم ہوگا، پھر فون کر دیں گے پیسہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں اور وہاں ٹارگٹ صرف اتنا ہے، کھاؤ، عیش مستی ہے، بس مر جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کام اور ہے ہمارے سامنے؟ اور مسلمانوں کا یہ المیہ ہے۔ غیر مسلمین تو پھر بھی کچھ ٹارگٹ رکھتے ہیں، یہ اور بات ہے، ان کا ٹارگٹ صرف دنیا کی حد تک ہے، لیکن ہے ان کے پاس ٹارگٹ۔ آپ یقین کریں، اور جانتے ہوں گے آپ، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ ہندو 8 بجے سو کے نہیں اٹھتا۔ اگر ان کی نوجوان نسل بھی ہو تو وہ بھی 8 بجے سو کے نہیں اٹھتی۔ یقین کریں، فجر کی اذان سے پہلے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان، اس کی صبح کب ہوتی ہے؟ 8، 9، 10 بجے کے آس پاس، اور فجر سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی میں کچھ ہدف ہونا چاہیے، اور ہدف عبادت سے زیادہ ضروری کوئی اور ہدف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہی ہدف دے کے بھیجا ہی ہے۔ جیسے یہاں آنے کا ہدف پیسہ اکٹھا کرو، یہاں آنے کے ہدف کو تو ہم نے اتنا مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ چوری چکاری کرنے سے بھی باز نہیں آتے، حلال اور حرام اس کی تمیز نہیں کرتے، بس آنا چاہیے، ریال آئے جیب میں، بس کیسے آتا اس سے قطعی نظر۔ تو ایک ہدف کو تو آپ نے اتنا مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے کہ اس میں حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دی۔ تو جس طرح سے ہم نے اور آپ نے یہاں ریال پکڑنے کے ہدف کو بنا رکھا ہے، تو وہیں ایک چیز اور یاد رکھیں، وہ ریال جو آپ کے ہاتھ میں آئے، جو جیب میں، بینک میں، وہ حلال ہونا چاہیے۔ ریال اور حلال، حرام نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ زندگی میں ایک ہدف بنا کے رکھیں، اور جو لوگ ہدف بنا کے چلتے ہیں وہ راستے میں دیگر چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جن لوگوں کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی مشن نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، تو پھر ایسے لوگ کبھی ادھر منہ مار دیا، کبھی ادھر منہ مار دیا، کبھی آگے بڑھ گئے، کبھی پیچھے۔ تو یہ تسلسل انہی لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں کوئی ہدف نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر اچھا کچھ کیا ہے، جب محاسبے کے وقت پائے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے، تو اس اچھائی کی بقا کی کوشش اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس نے کوئی برا کام کر لیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، تو پھر اس پر بریک لگانے کی کوشش کرے، نادم ہو، پشیماں ہو، شرمندہ ہو، اور اس کی بھرپائی کی پوری کوشش کرے جہاں تک ممکن ہو، اور اچھائیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دے، اور خوب اچھائیاں کرے، اچھائیاں یہاں تک کرے کہ برائی کرنے سے وہ باز آ جائے، مستقبل میں پھر وہ غلطی، وہ خطا نہ کرے۔ میرے بھائی، کتاب و سنت میں محاسبہ کی بہت ساری آیات آئی ہیں، میں 1-2 پڑھوں گا اور آپ کو شاید اندازہ ہو سکے۔ سب سے پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ ابن کثیر وغیرہ ملتا ہے کہ بعض آثار میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دنوں کے بعد وفات ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے۔ کون سا دن ہے وہ؟ ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ڈرنا کیوں ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے اس کی تھوڑی سی جھلکی دکھائی ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، جس دن ہر انسان کو جو کچھ اس نے کیا ہے پورا پورا بدلہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، ظلم نہیں ہوگا۔
اس کو سمجھے ذرا، سورہ زلزالہ پڑھتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس شخص نے ایک ذرے جیسا، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی شر کیا ہے تو وہ شر گناہ کی شکل میں سامنے ہوگا، اور اگر خیر کیا ہے تو نیکی کی شکل میں سامنے ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرہ کو آپ سمجھیں کہ اگر کوئی کھڑکی ہو یا روشن دان ہو تو آپ اندر بیٹھ کر کے روشن دان کی طرف دیکھیں تو آپ کو سورج کی کچھ کرنیں، روشنی کی کچھ کرنیں دکھائی دیتی ہیں، نہایت باریک باریک سے محسوس ہوتی ہیں، اس کو آپ کیچ نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ وہ جو معمولی باریک سی کرنیں روشن دان سے جو آتی ہوئی جو دکھتی ہیں آپ کو، وہ ذرہ ہے، اور آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ معمولی سے معمولی شے، حقیر سے حقیر شے، یعنی جس سے کم اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان نے وہ کیا ہوگا تو اس کا بھی اچھا یا برا بدلہ ملے گا، اچھا یا برا ہونے کی وجہ سے۔ جیسے کبھی کبھی ہم کسی کو اشارے میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کہتے نہیں کہتے، تو اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے۔ کسی کے کسی عیب کو دیکھ کر کے اشاروں میں، کبھی آنکھ کے اشارے سے، کبھی ہاتھ کے اشارے سے، کبھی کسی انداز میں، یہ جو لمز اور ہمز ہے نا، یہ سب بھی اس کی گرفت ہوگی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی دسترس سے باہر ہو۔ اسی محاسبہ کی آیت میں ایک آیت ہے سورہ مجادلہ میں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ سب کو دوبارہ اٹھائے گا، سب کو جمیعا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ آگے ایک ٹکڑا ہے، احصاہ اللہ، اللہ نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، سیو کر رکھا ہے۔ حالانکہ انسان وہ بھول چکا ہے، اللہ کہتا ہے اسے میں نے محفوظ کر رکھا ہے، وہ بھول چکا ہے۔ کتنے کام ہم نے کیے ہیں ہمیں یاد ہے، بہت سارے کام ہم نے کیے ہیں اچھے یا برے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ کبھی کسی موقع پر وہ یاد آتا ہے اور کبھی کسی موقع پر یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، یاد دلانے پہ بھی یاد نہیں آتا، اور کبھی کسی موڑ پر یاد بھی آ جاتا ہے۔ تو ہم نے اتنے کام کیے ہیں، ان تمام کے تمام کاموں میں، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ ذرہ کی شکل میں ہوں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو اسے محفوظ کر رکھا ہے، ایک ایک گن کر، احصا کہتے ہیں باریک بینی کے ساتھ اسے محفوظ کر لینا، لکھ لینا، محفوظ کر دینا۔ جہاں سے ضائع ہونے کا، کرپٹ ہونے کا یا ڈیلیٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ وہ میموری نہیں ہے جو کبھی کرپٹ ہو جائے، ریجیکٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، غائب ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا موبائل غائب ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے سیو کر رکھی ہیں، اور وہاں سے غائب ہونے کا یا غائب کرانے کا چانس نہیں ہے۔ یہاں ہم غائب بھی کر دیتے ہیں، فائلیں پوری غائب ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی فائلیں غائب، اور نیچے دبی ہوئی فائلیں اوپر، حالات کے حساب سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، عہدہ منصب اور کرسی کے اعتبار سے ہم اوپر نیچے کر لیتے ہیں، لیکن یہ کھیل صرف یہیں تک کا ہے۔ سانس ٹوٹی، روح نکلی، کھیل ختم۔ وہ کہتے ہیں وہ سابق وزیر اعظم یہی بول دیتے ہیں، سابق فلاں، کیا مطلب؟ کبھی اس کرسی پر یہ براجمان تھے، آج نہیں۔ تو اس کی جھلکیاں ہم اس دنیا میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہر چیز ہے، عزت، ذلت اور یہ اور وہ۔ جو کچھ کسی کو ملا ہے وہ کسی بھی شکل میں، وہ اس کا اپنا نہیں ہے، ایک امانت ہے،
جب تک امانت دینے والے نے آپ کو موقع دیا تب تک فائدہ اٹھائیے، جب اس کا جی کہے گا وہ واپس لے لے گا، اور آپ دینے پر مجبور بھی ہو جائیں گے۔ یہاں یہ ایسی امانت نہیں جہاں آپ کا جی چاہے دیں واپس کرے، نہ جی چاہے نہ واپس کرے۔ جیسے ہم لوگ قرضہ لیتے ہیں، جی میں آتا ہے تو دے دیتے ہیں، اور نہ چلو بعد میں لینا یار، تم بھی پیچھے پڑ گئے ہو، ہے کہ نہیں؟ ایسا بہت کرتے ہیں کچھ لوگ، قرضہ لیتے ہی اسی لیے ہے کہ دینا کہاں ہے۔ اور جو لوگ اس بری خصلت میں مبتلا ہیں انہیں صرف ایک بات یاد کر لینا چاہیے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جس کے اوپر قرض ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ 30 مارخہ بن کر کے تنخواہ دیتے ہیں اور بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، اس کو ہنر سمجھتے ہیں، اس سے 1000 ریال نکلوا لیا اور وہ دوڑا رہا ہوں، اور آ جاؤ اگلی سیلری، وہ اگلی سیلری ملتی نہیں اس کو۔ لیکن ایک بات اور دھیان میں آ گئی، آپ جب قرض بضرورت لے اور دینے کی نیت دل میں ہو تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، وہ اگرچہ لمبا اماؤنٹ ہو، لیکن اگر آپ بغیر کسی ضرورت کے عیش و مستی کے لیے لیتے ہیں اور دینے کی نیت نہ ہو، پہلے سے دل میں کھوٹ پہلے سے ہو، تو پھر اللہ رب العزت دینے کے راستے بھی فراہم نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی مار ہے، یہ پھٹکار ہے اس کی، یہ اس کا غضب ہے۔ دوسرے کا حق آپ کسی بھی طریقے سے ماریں گے، آپ اللہ کی پھٹکار سے اور اس کی مار سے بچ نہیں سکتے۔ یہاں آپ کچھ بھی بن جائیں، 30 مارخہ بن کر کے گھومیں اور موش ایڈ کر کے گھومیں، یہ یہیں تک ہے، چند دنوں کی زندگی اور چند ایام کی زندگی۔ یہ شان و شوکت، یہ اترانا اور یہ تکبر، یہ عجب، یہ گھمنڈ چند لمحے کا ہے، بس روح نکلی، بات ختم، کھیل ختم۔ تو اللہ کہتا ہے کہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ رب العزت نے سب کچھ احصا کر رکھا ہے، سیو کر رکھا، محفوظ کر رکھا ہے، تم اسے بھول چکے ہو۔ دیکھیں دوسری ایک اللہ فرماتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو اس دن کو، یہ محاسبہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو اس دن کو، کس دن کو؟ تجد کل نفس ما عملت، ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اپنے سامنے پائے گا، تجد اپنے سامنے پائے گا، اسکرین کھلی ہوگی، تجد کل نفس ما عملت، جو کچھ بھی کیا اس نے، اچھا کیا تو، برا کیا تو، رات کی تاریکی میں کمرے میں بند ہو کر کے کیا یا لوگوں کے سامنے کیا، کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو برا کیا وہ بھی سامنے پائے گا، جو اچھا کیا وہ بھی سامنے حاضر پائے گا، بالکل اسکرین کھلی ہوگی، وہ بڑی سی۔ اور جب یہ کچھ سامنے ہوگا تو انسان آرزو کرے گا، لیکن اس آرزو کا فائدہ اللہ کہتا ہے تود لو ان بینہا وبینہ امرا بعیدا، کاش کی اس برائی کے، اس معصیت اور نافرمانی کے اور میرے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا۔ تود، وہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، ان بینہا وبینہ امرا بعیدا، کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایک لمبی دوری ہوتی، ایک لمبا فاصلہ ہوتا۔ اللہ کہتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈرا رہا ہے، ڈرو اس دن سے جس دن رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ غیظ و غضب کے عالم میں ہو۔ آپ یقین کریں قیامت کے دن اللہ اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا، حدیث میں بخاری وغیرہ کی روایت میں، وہ جو لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت والی، بہت غصے میں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اتنا زیادہ غضبناک نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ سوچیں، رب العالمین مالک الملک اپنی کرسی پر اپنے حساب سے جلوہ افروز ہے اور غیظ و غضب میں غصے میں ہے اور پھل غصے میں ہے، اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ اتنا غضبناک ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس غضبناک عالم میں اور حالت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے؟
کس کا دامن؟ کس کا دامن؟ انبیاء کی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء کی زبان پر اللہم سلم اللہم سلم اللہم نفسی اللہم نفسی. اور دامن بھی اگر ملے گا تو قرآن نے بڑے شرائط رکھے ہیں. آرزو سے نہیں ملے گا، صرف سوچ لینے سے نہیں ملے گا. اس کے لیے کچھ آگے کرنا ہوتا ہے، پروسیس ہے. اس کے لیے دنیا کا ہر کام پروسیس سے گزرے، اور دین کا سارا کام دامن پکڑ میں چل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہر کام کا ایک سسٹم ہے. کوئی کام بالترتیب بغیر ترتیب کے نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو اسباب والی دنیا بنایا ہے. ہر چیز کے لیے سبب بنایا ہے، اور اسباب میں بھی پھر دو راستے دیے ہیں، ایک جائز مناسب راستہ، ایک ناجائز غیر مناسب راستہ. تو وہ اسباب بھی اپنانے ہیں، اور اسباب مناسب اور جائز اپنانے ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہوں. تب آپ کے پاس ایک دامن ملے گا، اور وہ اللہ کے حکم سے ملے گا. جس کا دامن ہوگا اس کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. رب کے حکم سے وہ سجدے میں گرے گا، اور سجدے میں گر کر رب کی ایسی اچھوتی اور منفرد انداز میں تعریف کرے گا جس تعریف کو اسے سکھایا جائے گا. اتنی اچھوتی اور منفرد انداز میں تعریف کرنا اسے خود پتہ نہیں ہوگا. اسے آج بتایا جائے گا، آج ایسے تعریف کرو. تب رب جوش میں آئے گا. اب کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھائیے سر. سل ما تعطى اشفع تشفع. لیکن اتنی بات سن کر کے ہم جوش میں ہوش نہ کھو دیں. اتنی ہی بات لوگ بتاتے ہیں، نبی سفارش کریں گے، اللہ کی قسم سفارش کریں گے. لیکن کن لوگوں کی سفارش کریں گے، کن صفات کے حاملین کی سفارش کریں گے، یہ لوگ نہیں بتاتے. یہ بھی پوچھ لیا کیجئے ساتھ میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کیا سب کی کریں گے، یا کچھ اس کے لیے الگ صفات بھی متعین ہیں؟ جس قرآن و حدیث میں آپ کو یہ ملتا ہے سفارش کریں گے، اسی قرآن و حدیث میں سفارش کے شرائط ملتے ہیں. ان سے پوچھئے مولانا شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی شرائط کیا ہیں قرآن و حدیث کی، اس میں کبھی اس کی بھی بیان دے دیجئے. یہ ضرور پوچھئے. اور ہم جیسے فقیروں سے بھی کوئی مل لیا کیجئے. اللہ کی الوہیت کا جو تقاضا ہے اور موت کے محاسبے کا جو تقاضا ہے، اللہ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس طرز پر گزار سکیں جو اللہ رب العزت کی مطلوبہ طرز ہے. اللہ ہم سب کو حسن عمل حسن خاتمہ کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بد عقیدگی سے بچائے اور صالح اور بہترین عقیدوں کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین.